أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین، اما بعد. تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی ویڈیوز میں قرآن پاک سے تشریح پیش کرتے ہیں، خود قرآن پاک سے اور احادیث منورہ پیش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کر سکیں کہ ہم قرآن پاک پر خود تفکر کر کے، احادیث منورہ پر خود تفکر کر کے ہم خود سمجھ سکیں اور خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکیں. اس میں یہ بات یقینی ہے کہ استاد کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے اور ہر معاملے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ بغیر استاد کے ڈاکٹر بن جائے یا سرجری سیکھ جائے، اور یہ بھی ناممکن ہے اگر کوئی انجینئر بننا چاہے تو بغیر استاد کے مدد کے اور ان کی کوششوں کے وہ انجینئر بن جائے اور وہ یہ کام سیکھ جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر کسی رہنما کے ہم قرآن و حدیث کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن پاک جو یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن پاک جو ہے یہ نور ہے، قرآن پاک فرقان ہے، قرآن پاک برہان ہے. تو یہ قرآن پاک جی کی صفات ہیں، اور خود قرآن پاک نے خود اپنے لیے اپنی صفات کا بیان کیا ہے. مثال کے طور پر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن پاک اتارا گیا. سبحان اللہ، جو لوگوں کے واسطے، انسانیت کے واسطے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، بینات ہیں، والفرقان، اور فرقان کا مطلب یہ فرق کرنے والا، اور حق و باطل میں یہ فرق بیان کرنے والا ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے جو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ ہدایت تو اسی کو ملے گی جو ہدایت چاہے گا، جس کو تمنا ہوگی ہدایت کی، اور اسی ہدایت کی روشن دلیلیں اس قرآن میں ہیں، اور یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اور کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن پاک اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ بات یقینی ہے کہ قرآن پاک میں اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن پاک سے تضاد باتیں ثابت کرتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی صفت ہی یہی ہے، بنیادی صفت یہی ہے کہ ہدایت ہے. ہدایت کس میں روشن دلیلیں، حق و باطل کی فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اس قرآن پاک میں اختلاف نہیں ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 101، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. اے مومنو، اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بہت بری لگیں، اور اگر یہ باتیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور تو تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم کو بہت برا لگے. اور گزشتہ سوالات اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان اور بردبار ہے. تو اللہ پاک اس میں صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ دین کے معاملات میں زیادہ سوالات مت پوچھا کرو. جتنا دین دیا گیا ہے وہی دین تمہارے لیے بہتر ہے،
اور اگر اس میں زیادہ سوالات کرو گے تو اور زیادہ احکامات شریعت تم پر نافذ ہو جائیں گے، لاگو ہو جائیں گے، اور تم کو یہ چیزیں بری لگے گی کہ تمہارے لیے دن بہت سخت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت مت پوچھنا جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہو، اور اس وقت تم پر وہ چیزیں لازم کر دی جائیں، فرض کی جائیں۔ اور اسی قرآن پاک کی یہ صفت ہے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو ڈراتا ہوں، اور اس تک جس تک یہ قرآن پاک پہنچے گا اس کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈرانا بالکل موجود ہے۔ اور پھر مومنوں کے لیے کہا گیا سورہ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ قرآن پاک کی یہ ہدایت ہے، قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو غور و فکر و تدبر سے سنو، اور یہ قرآن پاک تو تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم کو اس کے ترجمے کا پتہ ہوگا، اس کی معانی کا پتہ ہوگا، اور ہمیں اس کے لغت سے بہت زیادہ جو ہے اس پر مہارت حاصل ہوگی۔ اور اللہ پاک پھر فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں، ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدل دو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دو یہ میرا کام نہیں کہ اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو خود اس قرآن پاک کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی تابعداری کرتا ہوں، میں تو اس کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی اس بارے میں نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو جو مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی وجہ سے خشیت طاری ہوتی ہے، ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ جو قرآن پاک پڑھنے کے وقت حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت چپ رہو، یہ ہر حالت میں اس کا حکم جاری و ساری ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں وقت پہ چپ رہنا ہے اور فلاں وقت پہ چپ نہیں رہنا۔ اور پھر وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، تبھی تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تو جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اس کو بدل دو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وہی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہی اس کو بنانے والا اور بدلنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں، کیونکہ یہ ہے ہی کلام الہی۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن پاک ایسا نہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی اسے اپنی طرف سے بنا کے لائے،
لیکن اپنے سے پہلے کلام کی یہ تصدیق کرتا ہے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں، اور ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے متعلق ہم کو کافی باتیں بتائی ہیں، قرآن پاک میں اس کی صفات بیان کی ہیں اور اس کے لیے احکامات بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، کس طرح اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اسی جو ہے تعلیم کا حصہ ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سکھائی ہیں۔ یہی کتاب قرآن پاک ہے جس میں کتاب کا علم بھی ہے، یعنی خود قرآن پاک کا علم بھی ہے، حکمت کی تعلیم بھی اسی قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک میں مومنوں و مسلمانوں کو ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک نے خود فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو مومن کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے منسلک کر دیا۔ اور یہاں پر جب فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اے مومنو یا اے ایمان والو، تو آپ اگر قرآن پاک کی تصریف کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک لفظ دوسری لفظ کی معنی کرتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبت سے منسلک کر دیا اور ایمان کو محبت کے لفظوں میں بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی شدید قسم کی، تو یا ایھا الذین آمنو کی جو قرآن پاک کے بیان کے معنی سے جو معنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ سے محبت کرنے والو۔ یا ایھا الذین آمنو مطلب اے اللہ سے محبت کرنے والو۔ تو آپ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل مومنوں کو یہ خطاب دیا ہے کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ معنی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں واضح ہو جائے تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ پاک یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو اس سے مراد ان اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جیسے آیت پڑھی سورہ مائدہ کہ آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ تو ہم اس جگہ پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ سے شدید محبت کرنے والو، یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں اور اس میں آپ تفکر کریں گے یا ایھا الذین آمنو میں ایک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا محبت کا عنصر آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو اللہ پاک نے فرمایا ہے تو اللہ پاک نے محبت سے اور پیار سے اور شفقت سے، اور اللہ پاک نے اس آیت میں جو جہاں پر آمن والی آیتیں ہیں اس میں اگر آپ تفکر کریں، غور کریں، تو آپ اس میں محسوس کریں گے کہ یہاں پر جو اللہ پاک متعلق یہ مشہور ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو آپ جب یہ محسوس کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنو میں جہاں آپ سے ہم سے خطاب ہے تو بہت محبت سے کتاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے رستے پہ چلنے والو، اے میرے پیارو، ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا، ایک پیار کا اظہار ہے مومنوں کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کے حساب سے جو آیتیں پیش کی گئی ہیں یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، کیونکہ قرآن پاک نے جو قرآن پاک کی صفات بیان کی اس پر بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ تو آج جو ہے اس حساب سے یہ کافی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تفکر کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ان آیتوں کے حوالے سے آپ بالکل جا کے قرآن پاک کھولیں، ان پر تفکر کریں اور اپنے ذہن اور دل کو کھولیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ کو کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملے تو آپ مجھے ضرور بتایا کیجئے تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ایک مسلمان کا ذہن اتنا روشن ہو کہ وہ قرآن پاک اور حدیث کے انوارات سے خود مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، عنایت بما عمر خضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔